جلدی کر یہاں سے, اٹھ گھٹیا انسان, اٹھ نکل میری زندگی, نکل. یہ بہت گھٹیا انسان ہے. کون سا مقصد ہوا؟ میں نے آپ کو اپنی پوری زندگی آپ کے نام کر دی تھی 1 سال میں نے آپ کو پیسے دیے, آپ کو کیا کچھ دیا, اور آپ مجھے یہ صلہ دے رہے ہیں. میں کیا دکھاؤں اپنے ماں باپ کو منہ؟ مجھے آپ یہ بتائیں ذرا. چاہیے یہ سوچنا خود, کیونکہ میں تو ان کو جواب دے دیا صاحب کو میں شادی نہیں کر سکتا. آپ بس اس انسان کو اب میں دیکھنا بھی برداشت. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید باسط علی اور آج کی کہانی ہے روبینہ اور کاشف کی. ان کا آپس میں محبت کا کوئی چکر تھا اور یہ شادی کرنا چاہتے تھے ایک دوسرے سے, لیکن انہوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے. اس وجہ سے یہ آج ہمارے شو میں آئے ہیں اور یہ آج کا کیس ہے. کیا ساری کہانی ہے وہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ روبینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا؟ کاشف. اچھا مجھے روبینہ یہ بتائیں کیا ساری کہانی ہے, محبت سٹارٹ کب ہوئی, کیا ہوا؟ 1-2 سال پہلے ہماری محبت شروع ہوئی تو انہوں نے صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گا. تو ٹھیک ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شادی نہیں کرنی. سال آپ کا صحیح چلا آپس میں؟ جی الحمدللہ. بہت انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کروں گا, مجھ سے شادی کے وعدے کیے انہوں نے باقاعدہ. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ماں باپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اب شادی نہیں کر سکتا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے شادی کا وعدہ کیا, یہ کسی کی بہن بیٹی ہے, آپ نے کر کے انکار کیوں کیا؟ یہ بات میں بالکل پرفیکٹ ہے. میں انہیں لائک کرتا تھا, پرپوز کرتا تھا. کچھ 100 گھر کے مسئلے ہوتے ہیں, میں نے ان سے پیار بھی کیا, ٹھیک ہے. تو اب میں کہتا ہوں میں نہیں کرنا چاہتا شادی. کیوں؟ 100 کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں کچھ 100 پرسنل مسئلے سارا, اس لیے میں شادی سے انکار کر رہا ہوں. وہ اب کہتی شادی کریں مجھ سے, تو میں لہٰذا ان سے شادی نہیں کر سکتا. تو اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. دیکھیں اب یہ نہیں کر سکتے تو میں کیا کروں؟ میرے تو گھر والے اب مجھے کہیں گے نا کہ آپ نے اپنے گھر بھی بتا دیا تھا. تو اور کیا, انہوں نے مجھے کہا تھا بتا دو, تو میں نے اب بتا دیا. میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں؟ مجھے آپ خود بتائیں. میرے اتنے اچھے رشتے آئے تو میں نے ان کی وجہ سے سارے. یہ کہہ رہی ہیں کہ اتنے اچھے رشتے آئے, اس نے اپنے گھر میں بھی بتا دیا ہوا ہے, اس کے پیرنٹس کو بھی پتہ ہے, اس کی فیملی, اس کے دوست سہیلیاں سب کو پتہ ہے کہ اتنے رشتے اس نے ٹھکرائے, اور آپ اب آ کے اس سٹیج پہ جب شادی کرنی تھی اور آپ مکر گئے, تو ان سب باتوں کا کون جواب دے ہوگا؟ یہ میں مکر نہیں رہا, میں صرف میرے کوئی 100 مسئلے ہیں اس طرح کے. کہ مسئلے جو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عورت کی زندگی خراب کر رہے ہیں آپ. وہ بات ٹھیک ہے, مسئلہ ان کا بھی ہے. وہ میں معذرت کرتا ہوں ان سے کہ لہٰذا میں ان سے شادی نہیں کر سکتا. میرے بھی گھر کے اس طرح کے مسئلے, لڑائی جھگڑے پڑ رہے ہیں گھر میں. وہ بڑے جو میرے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں شادی کرنی, وہ کہتے ہیں ہماری مرضی سے آپ نے کرنی ہے. آپ نے کیوں پسند کیا خود ان کو؟ میں نے ٹھیک ہے ان سے پیار کیا تھا, لہٰذا میں ان سے شادی نہیں کر سکتا. پیار مطلب ایک وقتی مذاق ہے. جب کوئی آپ نے جب پہلے پیار کیا تھا, یہ سوچا تھا کہ اینڈ پہ میرے ساتھ اگر مسئلہ ہوا تو میں انکار کر دوں گا؟ وہ ٹھیک ہے, میں نے سوچا تو نہیں. بہرحال جو غلطی ہوگی مجھ سے, میں اس کی معذرت کرتا ہوں ان سے. وہ کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی ہے, میں تو معذرت کرتا ہوں. نہیں, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ معذرت کرے تو میری زندگی کہاں گئی؟ میں کہاں جاؤں؟ میں اپنے ماں باپ کو کیا جواب دوں؟ انہوں نے تو ایک لڑکی کی زندگی, انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی معذرت. تو اب میں معذرت لے کے کہاں جاؤں؟ میں اپنے ماں باپ کو کیا بتاؤں؟ یہ کہہ رہے ہیں میں معذرت, آپ کی معذرت کو اب میں کیا کروں؟ سال بعد, سال 1.5 سال 2 سال جو آپ کی کہانی چلی ہے اس میں اب یہ اس معذرت کا کیا کریں؟ یہ آپ خود بہتر سمجھتی ہیں کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے, یہ سوچنا ہے خود. کیونکہ میں تو ان کو جواب دے دیا صاحب کو میں شادی نہیں کر سکتا. پہلے میرا مائنڈ تھا, 1 سال میرے اچھے ریلیشن رہے ان کے ساتھ, تعلقات جو بھی رہے ہیں, تو لہٰذا میں اب شادی نہیں کر, میں مجبور ہوں. تو یہ تو کہہ رہے ہیں یار مجبور ہوں. یار مجھے ایک بات بتاؤ, ابھی سال پہلے آپ کے اچھے تھے, کیا مطلب ہے اب مجھے کچھ آپ کو غلط نظر آ رہا ہے مجھ میں؟ یہ غلط کی بات نہیں ہے, آپ اچھی, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں اچھی ہوں. میرے 100 مسئلے مسائل ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ, تو لہٰذا میں شادی کرنے سے اس لیے انکار. کسی اور کے ساتھ تو نہیں کر رہے؟ نہیں, کسی اور کے ساتھ نہیں. ابھی جو الگ مسئلہ کوئی ارینج میرج تو نہیں کر رہے؟ وہ گھر والے کہہ رہے تھے ہم خود ہی آپ کا کریں گے, تو اس لیے یہ تو اور کسی سے کر رہے ہیں. نہیں, پہلے آپ کے گھر والے کہاں پہ تھے؟ جب آپ نے سال میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا تب آپ کے گھر والے کہاں تھے؟ تب کہاں تھے, آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دراصل میری غلطی ہے, میں نے گھر والوں کو بتایا نہیں تھا. وہ میرا اپنا مائنڈ تھا ان سے شادی کرنے کا. اب گھر والوں کو پتہ چل گیا, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے شادی نہیں. آپ کے لیے سوری اور معافی مانگ کے بھاگنے کی والی بات بڑی آسان ہے کہ یار نہیں میری مجبوری ہے, میں نہیں کر سکتا. تو ایک زندگی تباہ کرنا, وہ بھی جیسے آپ کے گھر والے آپ کے والد صاحب نہیں مان رہے, وہ بھی ایک زندگی اور یہ بھی ایک زندگی ہے. مسئلہ زیادہ ادھر ہے, ایک عورت کی زندگی تباہ ہو رہی ہے کہ آپ کے چکر میں اس نے سال ویٹ کیا, رشتے ٹکرا دیے, اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ تھی, تو اب یہ کس سے شادی کرے آگے؟ کون کرے گا؟ یہ میں اس چیز کا مجھے بھی دکھ ہے, احساس ہے. میں آپ کو دکھ ہوتا تو آپ فوراً جو ہے وہ شادی کر لیتے. شادی آپ تو اب گولی کرا رہے ہیں. نہیں, گولی نہیں میں کرا رہا, میں بالکل دل سے صاف کہہ رہا ہوں, صاف ہوں ان سے. تو بس کوئی مجبوری ہے میری. وہ اس جتنی دیر آپ کا ریلیشن رہا تو آپ سے کچھ لے کے انہوں نے مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا جی میرے پاس, میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے 50,000 کی, انہوں نے میری کمیٹی لے کے کھائی ہے. تو اور کہ یہ مجھ سے کھاتے رہے ہیں, اب میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں, اب میں اپنے ماں باپ کو کیا جواب دوں؟
कहाँ से पैसे भी लेते रहे इनसे? जी मैंने 50,000 लिया था काम के लिए, तो वो काम किया, पता नहीं किस इरादे से इसने मुझे पैसे दिए, वो मुझे काम में भी लॉस हो गया, नुकसान हो गया, मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं शादी भी नहीं करना चाहता इससे अब। अच्छा, तो इनका क्या कसूर है, फायदा आपका नहीं हुआ? इन्होंने तो अपनी पूरी मेहनत की। वो मेहनत जरूर की है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रहे हैं आप ये कि मेरी वजह से आपका सारा लॉस हुआ है? ये कौन सा मकसद हुआ? मैंने आपको अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी थी 1 साल में, मैंने आपको पैसे दिए, आपको क्या कुछ दिया, और आप मुझे ये सिला दे रहे हैं? मैं क्या दिखाऊं अपने माँ बाप को मुंह? मुझे आप ये बताएं जरा। इसी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता, कि ये तेज बहुत है, ये लड़ाई में बहुत आगे है, बातें बड़ी पुठी ऐसी उस तरह की करती है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैंने इसलिए इनकार कर दिया देख के इसको। तो गुस्सा ही आएगा, आप कह रहे हैं आगे क्या कह रहे हैं? वाह, क्या बात है आपकी कि साल आपको मेरा गुस्सा नहीं नजर आया, तब आप मुझे खाते रहे, अब आपको मेरा गुस्सा नजर आ रहा है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अब तो अपने माँ बाप से मैं ये जाके कहूँ कि आपको मेरा गुस्सा नजर आ रहा है, मुझे खाते रहे, अब आपको मुझे गुस्सा मेरा नजर आ रहा है। ठीक हो गया, ये अब देख लें, ये दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है। मैंने आपको इसीलिए बताया था और इसीलिए आपको मैंने बुलाया था कि इनके देखें ये कैसे कर रहे हैं लड़कियों के साथ। बिल्कुल जी, ये तो आपने गलत किया है। और नाज़रीन, ये आप देखेंगे बहुत से ऐसे गलत रिलेशंस होते हैं जिस पे पहले लड़कियों को ठगा लिया जाता है, लड़के ऐसा करते हैं और फिर एंड पे जाके शादी से इनकार करते हैं, जिससे लड़की पूरी ज़िंदगी के डिप्रेशन में जाती है और पूरी ज़िंदगी उसकी और उसके बच्चों की ख़राब होती है एक शख्स की वजह से। तो अब आप देखें, आपकी वजह से आपको लगता नहीं है कि इनकी ज़िंदगी ख़राब हुई? वो मुझे सब एहसास है ख़राब हो रही है, पर जो भी इसने मुझे दिया इनका एहसान। तो देखिए, जैसे आपकी ज़िंदगी, आपको लगता है आपकी ज़िंदगी तबाह की है इसने? जी जी, इन्होंने मेरी जिंदगी तबाह की है। मुझे बताएं जरा, इन्होंने मेरी जिंदगी के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया? आप जरा मुझे ये बताएं। ये तो घटिया इंसान है, इस इंसान की तो शक्ल भी देखना किसी को गवारा नहीं है। उठ जल्दी कर यहाँ से, उठ घटिया इंसान, उठ, निकल मेरी जिंदगी, निकल। ये बहुत घटिया इंसान है। आप बस इस इंसान को अब मैं देखना भी बर्दाश्त। मैं आपको क्या बताऊं सर, इस इंसान ने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी है। मैं अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊं, किस मुंह से जाऊं, क्या कहूं उन्हें कि कौन सा लड़का आया था और किसको मैंने अपनी जिंदगी के लिए चुना था। मैं बस, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या करना है और आगे क्या अपने माँ बाप को मुंह दिखाना है। नाज़रीन, ये देखें, ये एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कैसे होती है, ये देखें। पहले तो उन वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, उन पर नज़र रखें। और दूसरी बात, उन लोगों से जो गलत रिलेशन बनाकर निकाह का झूठा ड्रामा करते हैं, उनके लिए मैसेज है, किसी की बेटियों की ज़िंदगी मत तबाह करें, वरना ऐसा हाल होता है और ज़िंदगी तबाह होकर रह जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इनकी कहानी से आपको ये पता चला होगा कि जब तक, याद रखें, सब लड़कियों को मेरा पैगाम है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत होती है, उसे कहें घर रिश्ता भेजें, रिश्ता बेचकर निकाह करे, उसी में बरकत है, उसी में सब कुछ है, वही असल लव है, असल प्यार मोहब्बत वही है, वरना बाकी सब झूठ, लालच, हिरस है। तो मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि आप अपने बच्चों की खुद हिफाजत करेंगे। खुदा हाफिज़।